الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معزز حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے کہ ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے کے اس مبارک عشرے میں آج ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں دین کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے، قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ذی الحجہ کے اس مہینے کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے۔ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے عبادتوں کا، لیکن اس مہینے میں ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں، بقرعید کا دن آئے گا، عید الاضحیٰ کا دن آئے گا، ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اس مہینے کو بس ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں شریعت میں حرام مہینہ کہا گیا ہے، حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ محرم، یہ ذی الحجہ، اس کے پہلے والا مہینہ ذی القعدہ اور محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، لگاتار ہیں۔ اور ایک مہینہ ہے رجب کا، جو شعبان کے پہلے آتا ہے۔ شریعت نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا ہے۔ ان 4 مہینوں میں کوئی غلط کام کرنا اور غلط ہے۔ جیسے شراب پینا غلط ہے،
مگر ظاہر ہے کہ مسجد میں شراب پینا اور بڑا گناہ ہے. گالی بکنا گندی چیز ہے، مگر مسجد میں گالی بکنا اور بڑی غلطی ہے، اور بڑا گناہ ہے. تو حرام مہینوں میں گناہ کا کام کرنا یہ اور خطرناک بات ہے. تو ذی الحجہ کا مہینہ حرام ہے، حرمت والا ہے، اور پھر اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی تو بہت فضیلت آئی ہے. قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 رات. یہ 10 دن اتنے فضیلت والے ہیں، اتنے عظمت والے ہیں، اتنا اونچا مقام ہے ان کا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام. ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ کسی اور نیکی کا نہیں ہے. ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو کیا اس سے بھی بڑی نیکی ہے ان 10 دنوں کی؟ پیارے نبی نے فرمایا، ہاں، یہ 10 دن اتنے اونچے ہیں، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انسان جہاد کرتا ہے اس سے بڑا ثواب ہے ان 10 دنوں کی نیکی. لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کر کے گیا اور واپس کچھ نہیں لے کر کے لوٹا، یعنی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اس کا مقام زیادہ اونچا ہے. ورنہ ان 10 دنوں کا مقام، ان 10 دنوں کی نیکی کا مقام اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑا ہے. کیوں اتنا اونچا مقام ہے ان 10 دنوں کا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان 10 دنوں کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بڑی بڑی تمام عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہوتی ہیں، وہ سال کے کسی اور دن میں اکٹھا نہیں ہوتی. بھائی ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کنٹینیو روزہ رکھتے تھے. ہمارے ہاں یہ سنت بھلا دی گئی، اور لوگوں سے شکوا نہیں، ہم تو اپنے لوگوں سے شکوا کریں گے، ہمیں تو سنتیں یاد ہونی چاہیے. 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کنٹینیو روزہ رکھو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. پھر ان 10 دنوں میں یوم النحر ہے، ایک طرف قربانی ہو رہی ہے، دوسری طرف مینا میں کنکری ماری جا رہی ہے، حج ہو رہا ہے، حج کے ارکان ہو رہے ہیں، حج ہو رہا ہے. بھئی سال کے 359 دن آپ مینا میں کنکری مارتے رہے، آپ کا حج نہیں ہو سکتا. یہ عید الاضحیٰ کے دن آپ کو کنکری مارنی، تب آپ کا حج ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ان 10 دنوں میں شامل ہے. انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں اپنے بندوں کو کسی اور دن اتنا معاف نہیں کرتا ہے جتنا 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن معاف کرتا ہے. تو یہ 10 دن ان کی بڑی اونچی شان ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں یہ 10 دن ایسے ہی آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کوئی نام بھی نہیں لیتا. ان 10 دنوں میں صحابہ کرام بازاروں میں تکبیر کے کلمات پڑھتے تھے. بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تکبیر پڑھتے تھے. مسند احمد کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو، کثرت سے اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو.
تو افسوس ہے اس بات کا کہ رمضان کا تو تھوڑا بہت ہم لحاظ رکھتے ہیں، اس عشرہ ذی الحجہ کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں. خاص طور سے 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، عرفہ کا روزہ، کسی اور روزے کی وہ فضیلت نہیں جو عرفہ کے دن کی فضیلت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے سے 1 سال آگے کے اور 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے. 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے آپ کو بھوکے پیاسا رہنا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ 1 دن کا روزہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، دے رہا ہے، ہم لینے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے تیار. پھر 10 تاریخ آتی ہے. 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں. ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد جب قربانی کا لفظ بولا جائے تو ہم سمجھتے ہیں قربانی کا مطلب جانور کے گلے پر چھری چلانا. ظاہر ہے وہ بھی قربانی کا ایک مطلب تو ہے، مگر یہ قربانی کا ایک لمیٹیڈ مطلب ہے. یہ ذی الحجہ کے پروسپیکٹس میں، اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ قربانی کا لفظ تو ٹھیک ہے، جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے کے چھری چلانے کو کہتے ہیں قربانی، مگر حقیقت میں قربانی کچھ اور چیز ہے. قربانی کا تعلق محبت سے ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی آزماتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا بدلہ ہے، جتنا بڑا امتحان ہے اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اور حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا سماعت فرمائیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے. ہمارا تو الٹا حال ہے، ہمیں اللہ آزماتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی ہمارا بیٹا کیوں چلا گیا، ہماری ماں کیوں چلی گئی، ہمارا بچہ کیوں چلا گیا، ہمارا بھائی کیوں چلا گیا، ہمارا مال کیوں کھو گیا، ہمارا نقصان کیوں ہو گیا، ہم بیمار کیوں ہو گئے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. اللہ امتحان لے لے اور اللہ کے امتحان پہ جو راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ امتحان لے لے جو ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہے. تو میرے بھائی پورے دین کا نام قربانی ہے. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ایمان والے ہیں تو محبت تو کریں گے اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے. قربانی پیسے کی بھی ہوتی ہے، قربانی جسم کی بھی ہوتی ہے، قربانی ٹائم کی بھی ہوتی ہے، قربانی اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ کی بھی ہوتی ہے. بھئی صحابہ کرام میں سب پیسے والے لوگ تو نہیں تھے، غریب ہیں، مزدور ہیں، مگر دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ہمیں ایک ایسے دشمن سے لڑنے جانا ہے جو اس وقت کا سپر پاور ہے، اور ہمیں مدینے میں لڑائی نہیں کرنی ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر چل کے جانا ہے، تبوک جانا ہے. مئی اور جون کا مہینہ تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، گرمی بے تحاشا تھی، سفر لمبا ہے، سواری کی قلت ہے، پیسے کی قلت ہے. اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے اپیل کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اس لشکر کی تیاری کے لیے اپنا تعاون آپ لوگ پیش کریں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
اب صحابہ کے لیے یہ گھڑی ہے قربانی کی. اب اس میں وہ صحابہ جو غریب تھے، مزدور تھے، روز کھاتے تھے، روز کماتے تھے، بھئی ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے لا کے دیں گے؟ جذبہ ہے ان کے اندر قربانی کا. تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو دن میں محنت مزدوری کرتے تھے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتے تھے، تو ان لوگوں نے غزوہ تبوک کے لیے نائٹ شفٹ میں کام کیا، رات میں کام کیا، اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مٹھی جو لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، آپ نے کل مسجد میں اعلان کیا تھا تبوک کے لشکر کے لیے، یہ میرا چھوٹا سا تعاون آپ قبول فرمائیں. منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، منافقین نے مذاق اڑایا، دیکھو ان کا، دیکھو ان حضرت کا، دیکھو ان جناب کا، دیکھو یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کی مدد کرنے کے لیے. منافقین نے مذاق اڑایا. میرے رب نے قرآن میں ان منافقین کا مذاق اڑایا. میرے رب نے قرآن میں ان غریب اور مزدور صحابہ کا ذکر کیا کہ ان کے اس ایک مٹھی جو کو مت دیکھو، ان کے جذبے کو دیکھو، ان کے دل کو دیکھو، ان کے کلیجے کو دیکھو، ان کے دل میں دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ دیکھو. اس میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے تھے. سواری کا انتظام نہیں تھا لیکن جانا چاہتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سواری ہے تمہارے پاس؟ اونٹ ہے، گھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس سواری تو نہیں ہے، جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس جتنی سواری ہے لمیٹڈ سواری ہے، لمیٹڈ لوگ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ نہیں جا سکتے. نبی نے واپس کر دیا، نبی نے لوٹا دیا. اب وہ بیچارے جو غریب صحابہ تھے جو نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، سواری نہیں ہے، کمزور ہیں، اب وہ نبی کے پاس سے جب یہ جواب ملا کہ آپ نہیں جا سکتے تو وہ پلٹ کر کے نبی کے پاس سے جب پلٹ کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں کہ اے اللہ اتنا کمزور تو نے بنایا کہ آج اپنے نبی کے ساتھ جا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان غریب صحابہ کے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے قرآن کے 10ویں پارے کے آخر. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے میرے نبی ذرا اپنے ان غریب صحابہ کو دیکھو جنہیں جب آپ یہ کہہ کر کے لوٹا دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو پلٹ کر کے وہ رونے لگتے ہیں. انہیں غم ہے، انہیں افسوس ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو بھائیوں قربانی کو اتنا لمیٹیڈ مت کرو. جانور کی گردن پہ چھری چلانا یقیناً قربانی ہے مگر وہ صرف ایک علامت ہے. قربانی بس ایک علامت ہے. قربانی دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب جب جو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو قربان کرنے کے لیے ریڈی رہو، تیار. ابھی انشاءاللہ آپ پوری تقریر سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں. بھائی ابراہیم کی زندگی کیا ہے؟ قربانی ہی قربانی ہے. باپ نے گھر سے نکال دیا، تیار ہو گئے نکلنے کے. قوم کے لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں، ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے. بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا، اللہ نے حکم دیا جاؤ مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ، چھوڑ کے چلے آئے. بیٹا جوان ہوا، اللہ نے کہا میری راہ میں قربان کر دو، تیار ہو گئے چھری لے کر. تو ابراہیم اور قربانی یہ لازم اور ملزوم ہے. جب قربانی کا نام لیا جائے تب ابراہیم یاد آتے ہیں اور ابراہیم کا نام لیا جائے تو قربانی یاد آتی ہے. اور اسی لیے ابراہیم کو وہ مقام ملا جو اللہ اپنے بندوں میں جلدی کسی کو دیتا نہیں ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. جانتے ہیں خلیل کس کو کہتے ہیں؟
خلیل کا اردو میں ہم لوگ ترجمہ سمپل ترجمہ کرتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں. نہیں بھائی، خلیل دوست کو نہیں کہتے. دوست سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے خلیل. خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے ہمارا گہرا تعلق ہو. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. تو قربانی کا جذبہ اور قربانی کی جو روح ہے میرے بھائیوں، اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے 20,000 کا بکرا خریدا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور ہم بڑے خوش ہو گئے، چلو بھائی ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا، جی نہیں. آپ نے جانور قربان کیا ہے. گوشت آپ کھائیں گے، چمڑا کہیں جائے گا، ہڈی کہیں جائے گی. اللہ کے یہاں آپ کے بکرے کی جسامت اور آپ کے بکرے کا سائز اور اس کا ریٹ تھوڑی دیکھا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں آپ کے دل کا جذبہ دیکھا جا رہا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے یہاں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. جانتے ہو دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے نپے تولے الفاظ میں دنیا کی سب سے پہلی قربانی کا واقعہ سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی ان کے سامنے بیان کر دیجیے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ. قرآن حکیم نے 2 بیٹوں کا نام بھی نہیں بتایا. علماء تفسیر لکھتے ہیں ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابل تھا. ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بھائی کی قبول نہیں ہوئی. تو قابل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا. تو اس پر جواب میں حابیل نے بڑا پیارا جواب دیا. قال انما يتقبل الله من المتقين. کہا میرے بھائی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میرا کیا دوش ہے؟ قربانی اللہ تقوی کے بنیاد پر قبول کرتا ہے، تیری قربانی میں تقوی نہیں تھا. یہ بہت بھاری بات ہے، بڑی وزندار بات ہے، اس کو دماغ میں رکھیں آپ. انما يتقبل الله من المتقين. اللہ قربانی متقیوں کی قبول کرتا ہے. جس قربانی کے اندر تقوی نہ ہو، جس قربانی کے اندر دکھاوا ہو، نمائش ہو، فارمیلٹی ہو، وہ قربانی اللہ کے قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں 10 ذی الحجہ کو جب آپ اپنے جانور کے گردن پہ چھری چلائیں تو قرآن حکیم کی اس آیت کو ضرور یاد رکھیں. قل ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو اسی قربانی کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ چند اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کر دوں. قربانی کا سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک آپ کو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے. اور یہ حکم کمپلسری ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. نبی منع کر دے چیز حرام ہو جاتی ہے، نبی حکم دے دے چیز فرض ہو جاتی ہے. نبی نے منع کیا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. جو قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں باپ ہے، قربانی تو باپ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو کیا گھر میں جتنے بیٹے ہیں، جتنے پوتے ہیں، جتنی بہویں ہیں، کیا ان کے لیے بھی کمپلسری ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ جی نہیں. نبی نے کہا جو قربانی کا ارادہ کرے. اصل میں جس کے مال سے قربانی ہو رہی ہے یہ اس کے لیے حکم ہے. ثواب میں سب شامل ہو رہے ہیں. بھائی آدمی چھری چلا رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. تو شامل تو پورے گھر والوں کو کر رہا ہے. نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قربانی میں پورے گھر والوں کو شامل کیا. مگر نبی سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا ہو، آپ نے حضرت رقیہ سے کہا ہو، آپ نے حضرت زینب سے کہا ہو کہ دیکھو تم اپنے بال اور ناخن مت کاٹنا. تو یہ حکم کمپلسری ان کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے. اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟
بھائی 10,000 کی ہم کا جانور خرید کے لاتے، 10,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، 10,000 میں کوئی ہاسپٹل بنوا دیں۔ آج اس دور میں یہ بھی کہا جاتا بھائی قربانی بلا وجہ جیو ہتیا ہو رہی ہے، جانوروں کو مارا جا رہا ہے، وہ کام بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے نا، کوئی کسی اور جگہ لگا تو۔ بھائی دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں اسکوٹر لینی ہے، ضرورت ہے ہمیں اسکوٹر کی، اور ہمارے محلے میں کوئی غریب ہے تو ہم یہ تو نہیں کرتے کہ بھائی ہم اسکوٹر نہ لے کر کے وہ پیسہ غریب کو دے دیں۔ بھائی ہم کو اسکوٹر کی ضرورت ہے، غریب کی مدد بھی کریں گے، اسکوٹر کی ہمیں ضرورت، ہم اسکوٹر بھی لیں گے۔ دنیا میں ہم یہ اصول اپلائی نہیں کرتے کہ بھئی یہ کام ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو چھوڑ کے یہ کام کر لو۔ اللہ نے کہا قربانی کرو تو قربانی کی جگہ قربانی ہی چلے گی، کوئی اور عمل نہیں چلے گا۔ 10,000 کا جو بکرا اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں، اس 10,000 کی جگہ آپ 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دیں، اس 1,00,000 روپیے میں آپ کو اس 10,000 کے بکرے کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو دماغ میں رکھیں آپ، قربانی کا حکم ہے تو قربانی ہی کرنی ہے۔ اب مقصد کیا ہے قربانی کا؟ تو قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا ہے۔ یہ بکری بکرا، یہ گائے بیل، یہ اونٹ اونٹنی، یہ بھیڑ بھیڑا، یہ دمبا دمبی، یہ ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، یہ ہماری خوراک ہیں، یہ ہماری غذا ہیں، انہیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے سال میں 4 دن ایسے بنائے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کے ان جانوروں کی قربانی کرو، تاکہ یہ میسج جائے کہ اللہ نے اتنی بڑی غذا، اتنی بڑی نعمت ہم دی ہے، ہم سال میں 4 دن ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ان کی قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان بہیمۃ الانعام کے اوپر، ان جانوروں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ قربانی ہے۔ اور قربانی کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے، غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں مہینے میں کسی دن گوشت بن جائے تو بیچارے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ کبھی آپ مرغے کی دکان پہ جائیں، مرغے والے آپ کو جب مرغے کا گوشت دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیروں کو کاٹ کاٹ کے وہ کنارے الگ رکھ دیتے ہیں، اس کی کلیجیوں کو نکال کے وہ الگ رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا وہ پیر جو ہوتے ہیں، وہ کلیجیاں ہوتی ہیں، کیا وہ ڈسٹ بین میں ڈالی جاتی؟ جی نہیں، ان کو بھی خریدنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ چکن خرید سکیں، تو وہ جاتے ہیں مہینے میں جس دن ان کو گنجائش بنتی ہے، وہ اس چکن کے، اس مرغے کے پیر لے کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں۔ ان کے بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں چکن کے پائے بنے ہیں، چکن کے گوشت کے پیر بنے ہیں۔ ان غریبوں کے گھر میں بھی سال کے کچھ ایام ایسے ہوں کہ بہترین گوشت ان کے گھر میں پہنچے، ان کے بچے بھی شوق سے گوشت کھائیں۔ یہ ہے قربانی کا ایک مقصد۔ ایک مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جب آپ کے گھر میں گوشت بنے اور آپ کے اہل و عیال پر کوئی پابندی نہ ہو کہ بھئی 4 بوٹی کھا لیا، چلو بس کرو، سب کو کھانا ہے۔ بھئی گوشت کی فراوانی ہے، کھاؤ کتنا کھا سکتے ہو۔ اب تو ماشاء اللہ کھانے والے پوری پوری ران کھا جاتے ہیں، کھانے کے شوقین لوگ۔ تو سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جن میں کھانے پر اپنے گھر والوں کو کشادہ کر دیا جائے کہ بھئی کھا سکتے ہو کتنا کھاؤ۔ یہ بھی قربانی کا ایک مقصد ہے۔ اور قربانی ہمارے باپ ابراہیم کی سنت کی یادگار ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچا لیا، اور اللہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، ہمیں آپ کے دل کا تقویٰ دیکھنا تھا۔ اس قربانی میں حضرت ابراہیم کی جو چھری چلی وہ ایک دمبے، ایک میڑھے کی گردن پہ چلی۔ اس قربانی کی یادگار ہے ہماری یہ قربانی۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا حکم کس کے لیے ہے؟ کیا قربانی کا زکات سے کوئی تعلق ہے؟ زکات سے کوئی اٹیچمنٹ ہے؟ جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی کرے؟ شریعت کی روشنی میں قربانی کا زکات سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ جو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، آپ قربانی کیجیے۔ قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی سنت ہے۔
सुन्नत मुअक्कदा है, बड़ी ताकीद है इस। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, मन कान लहू साअतुन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास ताकत हो और वो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ताकत के रहते हुए कुर्बानी कोई नहीं करता, वो गलत कर रहा है। लेकिन फर्ज नहीं कह सकते हम, फर्ज कहने की कोई दलील नहीं है, वाजिब कहने की कोई दलील नहीं। कुर्बानी किन किन जानवरों की कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया कि कुर्बानी वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरों की होगी जिनको बहीमतुल अनआम कहा जाता है। अब ये बहीमतुल अनआम कौन से जानवर हैं? सूरह अनआम की आयत नंबर 143 और 144 में अल्लाह ने फरमाया कि 8 जानवर हैं बहीमतुल अनआम। मिनल माज़ इस्नैन व मिनल ज़अन इस्नैन, भेड़ का जोड़ा, बकरे का जोड़ा, व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊंट का जोड़ा और गाय का जोड़ा। ये टोटल 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी कुरान और सुन्नत से साबित थे। कुर्बानी के जानवर में एक कंडीशन और है कि वो दता होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तस्बहु इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी उसी जानवर की करो जो दता हो, जिसने दूध के दांत तोड़ दिए हो, 2 दांत उसको सामने के निकल आए। हां, भेड़ का अगर बच्चा है तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है कि वो जज़ा हो, यानी 1 साल के अंदर का हो और 6 महीने का ऊपर हो, तो वो उदंत हो तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, कोई हरज की बात। कुर्बानी के जानवरों में 4 ऐब ऐसे हैं जो नहीं चलेंगे। हजरते बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने इशारा करके फरमाया कि 4 जानवर ऐसे जिनकी कुर्बानी नहीं चलेगी। अल औरा उबय्यनुन अबरुहा, जानवर एक आंख का काना हो, एक आंख का काना हो और बिल्कुल सही लग रहा हो कि हां इसकी एक आंख खराब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। वल अर्जा उबय्यनुन ज़िलुहा, और जानवर लंगड़ा हो, एक पैर उसका काम ना कर रहा हो और बिल्कुल साफ पता लग रहा हो कि इसका एक पैर काम नहीं कर रहा है, और बीमार हो, और ऐसा बीमार हो कि उसकी बीमारी बिल्कुल पता लग रही हो, बिल्कुल बीमार है ये, और वल कसीरुल लती ला तुनकी, इतना कमजोर हो, मरियल हो कि उसके अंदर कुछ हो ही ना, बस हड्डी चमड़ा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। तो ये 4 बड़े बड़े ऐब हैं। छोटा मोटा कोई ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त सहाबे किराम बड़ी देखभाल करते थे, बहुत एहतियात करते थे, जानबूझ करके कोई ऐबदार जानवर न खरीदा जाए। कुर्बानी कब से कब तक कर सकते हैं? ईद उल अजहा की नमाज के पहले अगर आपने कुर्बानी की, आपकी कुर्बानी नहीं अदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा के दिन नमाज पढ़ा के फारिग हुए, आपने एक सहाबी को देखा कि उन्होंने अपने जानवर की कुर्बानी पहले ही कर ली, हजरत अबू बुरदा इब्ने नियार। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? कहा, अल्लाह के रसूल मैंने तो पहले ही कुर्बानी कर दी। आपने फरमाया, तिल का शातो लहमी, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, गोश्त मिलेगा तुम्हारे घर वालों, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बकरी का एक बच्चा है, साल भर के अंदर का है, जज़ा है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर लूं? कि मेरे पास जो जानवर था वो तो मैंने पहले काट दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है तुम कर लो, लेकिन ये इजाजत मैं स्पेशली तुम्हें दे रहा हूं, किसी और को ये इजाजत नहीं है, किसी और को बकरी का जो 1 साल से कम का बच्चा हो उसको करने की इजाजत नहीं। औरों के लिए शर्त यही है कि दता हो, तुम इस जज़ा की कुर्बानी कर सकते। तो कुर्बानी बकर ईद के दिन ईद उल अजहा की नमाज के बाद से स्टार्ट होगी। कब तक कर सकते हैं? सही इब्ने हिब्बान की रिवायत है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़ब्हुन, अय्याम तशरीक सब के सब कुर्बानी के दिन हैं। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 जिलहिज्जा को कहते हैं, लिहाजा 13 जिलहिज्जा को सूरज के गुरूब होने के पहले पहले कुर्बानी की जा सकती। कुर्बानी रात में भी कर सकते हैं, उसके मकरूह होने की कोई दलील नहीं, अलबत्ता दिन में करना अफजल है। कुर्बानी बकर ईद के दिन करना अफजल है, गुंजाइश है 13 जिलहिज्जा तक करनी। कुर्बानी के गोश्त को कितना खाया जाए, कितना बांटा जाए, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, आपकी अपनी मर्जी है, पूरा खा लें, पूरा बांट दें, पूरा रिश्तेदारों को खिला दें। बाज अहले इल्म ने कहा कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्सा खुद खाया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों को खिलाया जाए, एक हिस्सा गुरबा को दिया जाए। चूंकि इसकी कोई दलील नहीं है, लिहाजा ना तो यह जरूरी है और ना इसको करने में कोई हरज की बात है।
قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو کوئی اجرت نہیں دی جائے گی. قصاب کو اس کی اجرت پیسے کی شکل میں آپ دیں گے. گوشت آپ بطور گفٹ دے سکتے ہیں, بطور تحفہ دے سکتے ہیں, لیکن اجرت کے طور پہ قصاب کو, کسائی کو آپ گوشت نہیں دے سکتے. قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو معتدل ہے, متعصب نہیں ہے, مسلمانوں سے بیر نہیں رکھتا ہے, مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے, انصاف پسند ہے, سیدھا سادہ ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا تعلق والا ہے, بے شک آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں. لیکن ہاں, جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ گوشت کے ساتھ شراب نوشی کرتا ہے, ایسے غیر مسلم کو آپ گوشت نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں, قربانی کے تعلق سے یہ چند اہم مسائل ہیں. ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ. اتنا صرف بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی. بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر یا واللہ اکبر, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر کے اس کا چہرہ یا اس کے چاروں پیر قبلہ کی طرف کر کے اس کو ذبح کیا جائے. بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آپ ذبح کر دیں. اس کے آگے اگر آپ چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں. اگر آپ وہ قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں, اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے. کیا مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ الگ سے مردے کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مردے کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے. البتہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے مردہ رشتہ داروں کو, اپنے مرحوم باپ کو, اپنی مرحوم والدہ کو, اپنی مرحوم بیوی کو, اپنے مرحوم شوہر کو آپ اس قربانی کے ثواب میں شامل کر سکتے ہیں. الگ سے اس کے نام سے جانور لا کے ذبح کرنا یہ ثابت نہیں. ایک چھوٹے جانور کی قربانی, ایک بکرے کی, ایک بھیڑا کی, ایک دمبا کی, پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کی صحیح روایت ہے ترمذی کی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی. بڑے جانور میں, گائے بیل وغیرہ میں اور اونٹ میں کئی لوگ حصہ لے سکتے ہیں. بیل وغیرہ میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول سے اس کا ثبوت ملتا ہے, لیکن یہ میکسیمم ہے. اگر 2 لوگ مل کر کے قربانی کر لیں, 4 لوگ مل کے کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ قربانی کے تعلق سے چند احکام و مسائل, اہم احکام و مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری قربانیوں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں میں جو کمی رہ جائے, جو کوتاہی رہ جائے, پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما. رب العالمین ہماری ہر عبادت میں, ہر کام میں اخلاص پیدا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے, کاروبار سے پریشان ہیں, رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرما, ان کو حلال رزق مہیا فرما. اللہ ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.